بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 8 نومبر جمعے کے دن کا دوسرا ویلاگ، اہم خبروں کا پہلے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں۔ عمران خان سے جو خاص ملاقاتوں کا اہتمام، جس میں ایک ملاقات بیرونی اور ایک ملاقات پاکستان کے اندر کروانے کی کوشش ہوگی، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ججز کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی بیٹھک میں آج خود ہی اپنے قانون میں ترمیم کا فیصلہ بھی، اور سوابی کا جلسہ بڑا اہم، اس میں قرارداد کی ایک تیاری ہوگی، فائنل کال کی طرف معاملہ جائے گا، اور تحریک انصاف اپنے تمام رہنماؤں پر گہری نظر رکھنے کا فیصلہ بھی کرے گی۔ نوٹیفکیشن جاری ہوا، اور 12 نومبر عمران خان پر جو بڑا کیس ہے اس میں رہائی کا فیصلہ ہوگا، جیل ٹرائل ختم ہوگا یا مزید وقت لیا جائے گا۔ 26ویں ترمیم کے خلاف بھی ایک درخواست، زبردستی ووٹوں کا جو کیس ہے وہ فل کورٹ کا مطالبہ، اور کوئٹہ کو مقبوضہ کشمیر کیوں بنا، فائرنگ کیوں کی سیکورٹی فورسز نے، اور نواز شریف کا انکار آج بہت بڑا آپ کو پتہ ہے ملا اسے، بھارت نے چیمپئن ٹرافی میں آنے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ جو اسلام آباد کی جیل کا معاملہ ہے اس میں بڑی اہم تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت 25 کروڑ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ خان کی رہائی کیسے ہوگی۔ یہ رہائی نواز شریف کے کیسز کی طرح تو نہیں ہوگی جیسے وہ دھڑام سے ختم ہوئے ایک دم، یہ مرحلہ وار ہوگی، اور اس میں دیکھیں جو وقت ہے وہ 20 جنوری تک کا ہے۔ یہ سارے معاملات 20 جنوری سے بہت پہلے ختم کرنے ہیں، اور اس کی میں آپ کو وجوہات آگے بھی چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس میں آپ یاد رکھیں کہ خان کی جو مرحلہ وار رہائی ہے وہ اڈیالہ جیل سے اسلام آباد عمران خان کو جو شفٹ کیا جائے گا، بنی گالہ شفٹ کرنے سے پہلے عمران خان کو اسلام آباد میں خاص جیل جو بنائی گئی ہے۔ اب یہ جیل خاص طور پر عمران خان کے لیے کہا تو اس میں 2000 قیدیوں کی گنجائش اور 22 بیڈ روم اور اسپتال اور مسجد، مردوں عورتوں کے لیے بیرکس وغیرہ وغیرہ رکھے جائیں، لیکن یہ اصل میں عمران خان کے لیے خصوصی طور پر جیل کمپلیکس سیکٹر H16 اسلام آباد میں، وہاں پہ سارا مرحلہ انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ مرحلہ وار عمران خان کو یہاں لانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کی پیشیاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سارے کیسز خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اڈیالہ کے اندر جو سماعت کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو۔ اس جیل کمپلیکس سے یہ معاملہ شروع ہوگا، یہاں عمران خان کی پیشیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر سیکیورٹی کا جو انہوں نے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے وہ بھی ختم کیا جائے۔ ان پیشیوں میں عمران خان کو عوام کے سامنے بھی لانا شروع کریں گے، اور پھر عمران خان کو اس جیل کے بعد بنی گالہ شفٹ کر کے، اس دوران عمران خان عوام سے کافی حد تک عادی ہو چکے ہوں گے، معاملات کافی حد تک بہتر ہو گئے ہوں گے۔ اور اس میں چونکہ اسلام آباد میں یاد رکھیں انہوں نے ایک احتجاج کا قانون بھی بنایا تھا، 3 سال 5 سال 10 سال کی سزا والا۔ یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے یہ 3 سے 6 مہینے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی پہ چلتے جا رہے ہیں۔ بیچ میں بعض اوقات ان کی توقع کے برخلاف کچھ ہو جائے جس کا انہیں اندازہ نہ ہو، جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ان کی توقع کے خلاف ہوا ہے کام، لیکن انہوں نے یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے۔ یہ خان کو اڈیالہ سے عوام کے استقبال میں نہیں آنے دینا چاہتے۔ اسلام آباد میں احتجاج کی پابندی ہے، اسلام آباد میں سیکورٹی بھی بنسبتاً پنڈی اور باقی شہروں کے ان کے پاس کنٹرول بہتر ہے، یہ سمجھتے ہیں، سینسٹیو ایریا، ریڈ زون وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ڈی چوک میں لوگ پہنچ چکے تھے، یہ انہیں یاد نہیں ہے۔ تو یہ مرحلہ وار اڈیالہ سے اسلام آباد، پھر اسلام آباد سے بنی گالہ، اور پھر بنی گالہ سے عمران خان کو عوام میں، اور عوام میں عمران خان کو آنے کے بعد یہ احتجاج سے ہر ممکن روکنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ خوشی سے نہیں کریں گے، مجبور ہو کے کریں گے، دباؤ میں کریں گے۔ طاقتور سے جب بڑا طاقتور آئے تو پھر حالات اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اس وقت شدید تنہائیوں کا شکار ہے۔ یہ جو بار بار عرب دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ ان کی مجبوریاں ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا چونکہ خان کے لیے لوگ جو کہتے ہیں کہ اہم نہیں ہے، اس وقت بھی 12 ممالک خان کے لیے تیار ہیں جو خان کو پاکستان سے باہر جانے کی گارنٹی دینے پہ تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر خان کو ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں، لیکن عمران خان پاکستان سے باہر جانے نہیں چاہتے، اور مفاہمت کی طرف وہ بات نہیں کرتے۔ نواز شریف کا ورنہ معاملہ 20-25 دنوں میں حل ہو گیا۔ اب خان چونکہ کسی ڈیل کے لیے نہیں مانتا، کوئی غیر قانونی کوئی غیر آئینی بات نہیں تسلیم کرتا، اس لیے ان معاملات میں دیر ہو رہی ہے، اور یہ جو دباؤ آپ کے سامنے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی دیکھیں بہت بڑی وجہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نہ صرف یتیم بلکہ تنہا ہو چکی ہے۔ یہ عرب دنیا کی طرف جھکاؤ اب ان کی مجبوری ہے، ایک تو معاشی حالات میں پھنس چکے ہیں، عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی معاملات ان سے کنٹرول نہیں، بظاہر سارا سسٹم انہوں نے بنا کے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ سسٹم ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان سے نہیں چل رہا، اور اس کی وجہ آپ دیکھیں خان کے دور میں ایران کے معاملات تھے، وہاں ایک فوجی بھی نہیں کھڑا کرنا پڑتا، آج چپے چپے پہ فوج کھڑی کرنی پڑتی ہے۔ افغانستان کا بارڈر مکمل غیر محفوظ ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے۔ خان کے اوپر حالانکہ بائیڈن کا شدید دباؤ تھا، پھر بھی سی پیک بھی جاری رہا، چینی کمپنیوں کے ساتھ دوبارہ نئے معاہدے بھی ہوئے، بجلی کے ریٹ بھی طے ہوئے، اور IPPs کو بھی سنبھالا گیا۔ یہ سب کچھ اب عدم تحفظ کا شکار ہو کے چین افغانستان جا رہا ہے۔ معاشی حالات آپ دیکھ لیں، ابھی وہ 92 نیوز کے بیورو چیف ہیں میاں شاہ صاحب، ان کی خبر ہے کہ IMF کا جو وفد ہے 11 نومبر کو وزارت خزانہ کے حکام کی طرف سے انہوں نے خبر دی کہ اڈیالہ جیل جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔
اب انہوں نے اجازت کیا مانگنی ہے، انہوں نے قرض دینا ہے، وہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہوں گے. وہ پہلے بنی گالا بھی گئے تھے عمران خان کے پاس. اور دیکھیں خان چاہے تو آج یہ سسٹم خود ختم کر سکتا ہے 1 منٹ میں، صرف خیبر پختونخوا کی حکومت IMF کے اس پلان سے نکل جائے. آپ یقین کریں ان کی شرائط تو ویسے ہی پوری نہیں ہو رہی، ٹارگیٹس ویسے ہی پورے نہیں ہو رہے، تو حقیقی معنوں میں منصوبہ ختم شد. لیکن خان ایسا نہیں کرتا. خان آئین اور قانون کے اندر رہ کے شکست دینا چاہتا ہے، عدلیہ کے ساتھ کیسز لڑ کے باہر آنا چاہتا ہے، اسی لیے کہ یہ بار بار تاکہ ناکام بھی ہوں اور ایکسپوز بھی ہوں اور دوبارہ سیاست کے قابل نہ رہیں. یہ اپنی آخری الیکشن، آخری سیاست کے اس نظام کے آخری بچانے کی ان کی کوشش ہو رہی ہے. یہ اسی لیے بار بار شہباز شریف جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت دفعہ. وجہ یہی ہے. ابھی IMF کا وفد 11 تاریخ کو ادھر ہوگا، شہباز شریف 11 تاریخ کو سعودی عرب میں ہوگا. نظام کی گارنٹیاں جو مانگ رہا ہے چودھری نظام، وہ صرف اور صرف اسی لیے مانگ رہا ہے کہ عرب امارات یا سعودی عرب یہ تحریک انصاف کے پاس جا کے یہ جو نیا منصوبہ بنانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ذریعے. مولانا فضل الرحمان کو لندن اسی لیے بلایا گیا کوئی نکالے درمیانی راستہ، کیونکہ مولانا اس چیز کے ماسٹر ہیں. 26ویں ترمیم نے آپ اس کا کردار دیکھا، جس طرح تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، تمام جماعتوں کو اپنے گھر کے گرد وہ گھماتا رہا، اور آخر میں وہی ہوا جس کی امید تھی. مولانا اسی طرح کی ان سے مولانا سے واردات کروانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقات کروائیں، تحریک انصاف کے ساتھ اس پہ باقاعدہ طور پر بیک ڈور رابطے بھی شروع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ انہوں نے فرض سونپا اس دفعہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو. جس طرح 26ویں ترمیم میں آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان کافی قریب آ چکے ہیں. اب مولانا کی طرف سے عمران خان کے اوپر سختیوں کا معاملہ اور ملٹری ٹرائل کے معاملہ، پھر 26ویں ترمیم سے یہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھیں. تو مولانا کے لیے انہوں نے نرم گوشہ پیدا کیا ہے کہ مولانا کو بھیجیں. اور مولانا کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، یہ یاد رکھیے گا. سعودی عرب اسی طرح پیغام رسانی شروع کرے گا. اب اس سارے معاملے کو اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیں. اور مولانا اس وقت ان سب کے بھی بہت قریب ہیں. براہ راست تو عمران خان سے رابطہ بھی کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہے. پہلے فضا بنائی جا رہی ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے. عمران خان دیکھیں بلا شبہ سعودی عرب، قطر، ان تمام ریاستوں کے جو رہنما ہیں ان سے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود خان اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا کبھی بھی. اور ان کے پاس آئین اور قانون کے اندر جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ پھر آئین اور قانون کے اندر گنجائش بنائیں گے، جس طرح بھی انہوں نے آپ کو دیکھا آئین اور قانون کو ربڑ کی ناک کی طرح مروڑا تروڑا، جس طرح بھی کیا. اب اس سسٹم میں جو کہ اس وقت فارم 47 آپ کو پتہ ہے الیکشن کا معاملہ کھلنے کے بعد ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. اسی طرح ان کی جو 26ویں ترمیم ہے یا ایکسٹینشن کے معاملات ہیں، یہ باقی ساری چیزیں، یہ بھی اس وقت 2 ووٹوں پر ٹکی ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھے 2/3 کا اکثریت کا دعویٰ تو کیا ہے، 224 ووٹ. اب 225 انہیں ملے، 1 ووٹ وہاں مل گیا فالتو، 65 ووٹ سینٹ میں، 1 ووٹ وہاں. تو مطلب آپ یہ کہہ لیں 2-3 ووٹوں کا سارا فرق ہے. اب اس پہ دیکھیں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے، صرف یہ ایک پٹیشن ہی سب کچھ بدل سکتی ہے. اختر مینگل کی طرف سے، مصطفیٰ نواز کوکر کی طرف سے، محسن داوڑ کی طرف سے، فہمیدہ مرزا کی طرف سے یہ چیلنج ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے ووٹ انہوں نے ڈرا دھمکا کے آن ریکارڈ جو موجود ہے، ووٹ کم ہوئے. آئینی بینچ جسے چیلنج کیا گیا ہے، آئینی بینچ کو تو اختیار ویسے ہی نہیں سن سکے معاملات. فل کورٹ کے تمام ججز سنے، جو فل کورٹ کے ججز نے سنا تو پھر 26ویں ترمیم ریورس ہوئی تو پھر جسٹس یحییٰ آفریدی بھی گھر چلے جائیں گے. پھر معاملہ کدھر جائے گا، پھر الیکشن کھلے گا. اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب اس وقت بھی دیکھیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام ججز کو ان کے اوپر اپنا اعتماد بحال کریں. سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس اس کے بعد سپریم کورٹ میں اجلاس ہوا، اس میں 6 ججز کا 25 مارچ کا خط وہ آج پہلے نمبر پر زیر غور تھا. اب تو اس میں ترمیم کی بات بھی ہوئی. پھر اعلامیہ جو جاری ہوا کہ غیر سنجیدہ بے بنیاد شکایت. اب دیکھیں 10 شکایات تھی. جسٹس محسن اختر کیانی کے اوپر مالی بدعنوانی کی شکایتیں لگائی تھی، طارق جہانگیری کے اوپر ڈگری کا کیس لگایا ہوا تھا، بابر ستار کے خلاف امریکی شہری ہونے کا کیس انہوں نے لگایا ہوا تھا، ملک شہزاد صاحب کے اوپر ان کی بیٹی کا 3 سالہ پرانا ایکسیڈنٹ کا معاملہ اٹھایا ہوا تھا. باقی سب اسی طرح ہی وارداتیں تھیں اور ٹھوس ثبوت ایک بھی نہیں تھا. اس کی وجہ سے یہ تمام شکایات آج نپٹا دی گئیں. اور ساتھ کہا گیا کہ آئندہ اگر اس طرح کی غیر سنجیدہ شکایت آئی، جو اکثر آپ کو سنتے ہیں نا کہ بال کٹوا رہا تھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا اور جا کے FIR کروا دی، تو اسے کوڈ آف کنڈکٹ 208 کے تحت اب ججز کو مکمل اعتماد دیا گیا ہے کہ جو بدسلوکی کے الزامات ہوں گے، جو کاروائیاں ہوں گی، وہ فوراً رپورٹ ہوں گی اور اس پر عمل ہوگا. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ سمیت مختلف اداروں کے سربراہان پر بھی لگے گا. باقاعدہ ججز کو کہا گیا کہ آئین اور قانون پہ فیصلے دیں، بے گناہ لوگوں کو سزائیں نہ دیں. یہ بڑا اہم معاملہ تھا. اب دیکھیں اسی میں سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ کا ممبر بھی بنایا گیا. حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ کی تجویز کو مسترد کیا ہوا تھا. یہ بڑا اہم معاملہ تھا آج کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا کہ جب یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ معاملے میں کیوں تیزی نظر آ رہی ہے؟ یہ ایک فطری عمل ہے، فطرت کا تقاضا ہے. اختتام کے قریب جو ہی چیزیں پہنچتی ہیں شدت آتی ہے، چراغ کی لو پڑاتی ہے، سورج غروب ہو. دیکھیں کبھی میں دیکھ رہا تھا ابھی سورج کی روشنی آج خوبصورت اور گہری ہو گئی تھی. طوفان سے پہلے دیکھیں ہوا کی شدت میں اضافہ، پھول مرجھانے سے پہلے آخری دنوں میں آپ کو پتہ ہے اس کی خوشبو مزید بڑھ جاتی ہے. اکثر آپ سنتے ہیں بیمار لوگ اچانک ٹھیک ہو گئے
تو وہ کیسے ٹھیک ہے؟ وہ آخری دنوں میں بہتر محسوس کرتے ہیں، تندرست و توانا نظر آتے ہیں. یہ ان کے جسم کی آخری کوشش ہوتی ہے. بچوں کو دیکھ لیں امتحان کے دنوں میں، آخری دنوں میں کتنی شدت سے پڑھتے ہیں. اسی طرح حکومتیں اپنی آخری مدت میں عوامی منصوبے شروع کرتی ہیں، کارکردگی دکھائیں. اور اسی طرح ظلم ختم ہونے سے پہلے اختتام کے قریب اس میں غیر معمولی تیزی اور شدت بھی آتی ہے. یہ قدرت کے خاص اصول ہیں. تو یہ اختتام کی طرف معاملہ ہے. یہ کوئٹہ میں جو گولیاں ماریں گی یہ سارا وہی معاملہ ہے. اب دیکھیں خان چونکہ نہ زرداری ہے، نہ شریف ہے، نہ الطاف حسین ہے، نہ باقی سیاستدانوں کی طرح، نہ وہ مفاد پرست ہے، نہ چور ہے. وہ ایماندار ہے، ظرف والا ہے، بلند قد و قامت والا ہے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی عوام سے محبت کرتا ہے، پڑھا لکھا، باشعور، سیاسی بلوغ رکھنے سے والا. اور اس کے مخالفین سارے مفاد پرست، چور، بے ایمان، بے غیرت، گھٹیا، نیچ، یزید کے پیروکار. ایک طرف وہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ نواز شریف $5 ارب امریکی پیشکش کے باوجود ایٹمی دھماکے کر گیا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے کے بعد جب نواز شریف اوباما سے ملا تھا اس وقت اس نے کہا میں تمام لشکروں کے خلاف کارروائی کروں گا، اور وہاں عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات نہیں کی. حالانکہ اس وقت بڑے آرام سے لایا جا سکتا تھا اسے، اور اسی میں اس نے پھر ڈرون حملوں کی بعد میں منظوریاں بھی کروائیں. مشرف کے جانے کے بعد بھی نواز شریف و زرداری کے دور میں شمسی اربیسینی کے پاس رہتی. تو یہ ایسے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں. اور اسی طرح پاکستانی میڈیا کے بھی بہت سارے لوگ جو سیاستدان، تجزیہ نگار، یہ تانے دیتے ہیں نا کہ خان اور ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ روایتی نظام سے نہیں آئے، روایتی سسٹم سے نہیں آئے، یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ نظام نہیں چلا سکتے، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں. اور روایتی سیاستدان تو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے کلا بازیاں کھاتا ہے، ہمیشہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے. غیر روایتی سیاستدان تو دباؤ کا شکار ہی ہوتا. خان کبھی کسی کے دباؤ میں ہے؟ یہ سعودی شاہ سلمان سے ملاقات تھی، آپ نے دیکھا سر اٹھا کے خان نے انگلیاں اس طرح کر کے بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی پروٹوکول نہیں مانتا. ملکہ وہ برطانیہ تھی، دیکھ رہا تھا میں ویڈیو، اس کے آگے کی چل رہا تھا. خان میٹنگ میں جس طرح بڑے بڑے شاہی آتے تھے، وزیر اعظم، صدر آتا، خان نہیں اٹھتا تھا اپنی کرسی سے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہ ملکہ برطانیہ کی میٹنگ میں اکثر وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہوتا تھا. یورپ کے معاملے میں بھی دیکھ لیں، آپ نے خان نے ان سے کہا تھا ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، تم ہندوستان سے تجارت کرتے ہو، انہیں ڈکٹیشن نہیں دیتے، ہمیں کیوں دیتے ہو؟ یہی انداز اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی تھا. یہ بھی نیٹو کے اتحاد میں شمولیت نہیں کرتا تھا، سپورٹ فنڈنگ جو تھی وہ نہیں دیتا تھا. اس سے پہلے اوباما کی حکومت، بائیڈن کی حکومت دیتی رہی، اس نے وہ فنڈنگ بند کر دی تھی. عمران خان نے بھی کہا تھا ایڈ نہیں، ہمیں ٹریڈ چاہیے، نعرہ لگایا تھا کہ دوستی کا مطالبہ، غلامی کو چھوڑنا ہے، نیا پاکستان. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی میک امریکہ گریٹ کا نعرہ لگا دیا. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیکھیں اپنے ملک کے لیے امریکہ کا اسلحہ سعودی عرب کے ساتھ بیچ کے اپنی انڈسٹری کو اٹھا رہا تھا. یورپ کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی بھی نہیں تھے، وہ بھی اس طرح نیٹو کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا. اسی طرح عمران خان نے بھی دیکھیں اپنے ملک کی صنعتوں کو اٹھایا. عمران خان نے بھی OIC کروائی، مسلم امہ کا اتحاد کا معاملہ کروایا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہ ابراہیم اکارڈ معاہدے کروا کے مڈل ایسٹ میں امن کی کوششیں کرتا رہا. ان کے درمیان جو تعلقات تھے ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے، اسی لیے 77 سالہ تاریخ میں یہ دوستی والے تعلقات تھے جو ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہے. آپ کو ان کو نظر آئیں گے، فکر نہ کریں، ابھی ان کو جلد نظر آئے گا بہت کچھ. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کوئٹہ میں جو جلسہ روکنے کے لیے کیا گیا معاملہ، تحریک انصاف کے ورکرز پر شیلنگ بھی ہوئی، پولیس کی طرف سے فائرنگ بھی ہوئی، اور یہ میں نے آپ کو اسی اختتام کی طرف بتایا. یہ دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ اسی اختتام کا معاملہ ہے. شدت اسی لیے آئے گی اور مزید آگے بھی آئے گی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی، لیکن پالیسی میں بھی اگریشن آپ کو نظر آئے گی. اور اس میں دیکھیں ایک تو ابھی کوئٹہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اسٹریچر پہ پڑا ہوا تھا وہ کارکن، اور کہہ رہا تھا خان کے اوپر جان دے دوں گا. ایک تو یہ معاملہ مزید بڑھے گا، لوگوں نے حوصلہ بڑھے گا. ابھی وہ داؤد شاہ تھا شاید اس کا نام، وہ دعویٰ کر رہا تھا گولیاں مارے جو مرضی کر ہم جائیں گے کوئٹہ، وہ پہنچے ہوئے سارے. اور ابھی بھی دیکھ لو اس کی صدام ترین کی میں باتیں سن رہا تھا. اب سوابی کے جلسے میں جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، عوام سے احتجاج. دیکھیں یہ پنڈال جو کل سجنے جا رہا ہے، یہ نومبر میں عمران خان کو عوام کی طاقت سے، عوام کی آواز سے، آئین اور قانون کے اندر پرامن انداز میں جمہوری جدوجہد سے عمران خان کو رہا کروانا. یہ یاد رکھیے گا میری بات. جس طرح قرارداد مارچ میں 1940 میں پاس ہوئی تھی، اسی طرح تحریک انصاف بھی ایک قرارداد پیش کرنا چاہتی ہے، ایک بنیادی نقطہ خان کی رہائی. اور اس میں آج بھی انہوں نے خان کی ملاقات سے نہیں دی کہ خان فائنل کال نہ دے دے، تھوڑا سا وقت اور حاصل کر، تو لے لے تھوڑا سا وقت اور. خان تو دیکھیں اس پورے ماحول میں عام طور پر نفسیات ہے کہ 60 دن لگتے ہیں انسان کو نفسیاتی طور پر کسی ماحول کا عادی ہونے کے لیے. عمران خان کو 460 دن ہو چکے ہیں، وہ اس ماحول کا عادی ہو چکا ہے. توڑ دیں لیں تھوڑے سے دن. باقی تو جو تحریک انصاف کے گمشدہ ہیں احتجاج میں سے لوگ، علیمہ خانم نے پیغام دیا کہ تمام وکلاء، ٹکٹ ہولڈر، MNAs، MPAs اور پاکستان کی عوام شرکت کرے گی. تحریک انصاف کا بڑا زبردست نوٹیفیکیشن ہے اور یہ پاکستان کی عوام کو نظر رکھنی چاہیے. انہوں نے تو 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، وہ شمالی پنجاب کے صدر ہیں، اس میں ملک تیمور اور جنرل سیکرٹری ہیں ان کے فرق محمود سیال. ان کا ایک نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ٹکٹ ہولڈر کسی حلقے سے کتنے لوگ لائے گئے، سارا باقاعدہ معاملہ دیکھا جائے گا. کیونکہ ٹکٹ کے دوران آپ کو یاد ہوگا کس طرح ویشیوں کی طرح سارے اپنے اپنے گھر کی خواتین کو بھی بھیجتے رہے کہ وہاں سے ٹکٹ ہمیں بس مل جائے. اب سارے احتجاج کے ٹائم غائب تھے، تو اب ان سب کا احتساب بڑا ضروری ہے.
ایک تو یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا تحریک انصاف کے لیے، ان کے احتجاج میں کل عوام کے احتجاج کی طرف معاملہ آئے گا، کیونکہ حقیقی آزادی کی، عمران خان کی رہائی کے فیصلے سڑکوں پر ہونے، یہ سب جانتے ہیں، یہ آپ بھول جائیں ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ سارے معاملات، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی پر جو 12 نومبر کو فیصلہ دیکھیں، یہ بھی آپ کو عوام کی طاقت سوابی میں جب نظر آئے گی، یہ اس فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ عوام کی طاقت سے ججز کو طاقت ملتی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں بات، یہ جو آپ نظر آتے ہیں، جو اتنی بڑی تعداد میں، تب ججز کو بھی نظر آتا ہے، تو یہ کیسز ہائی کورٹ میں لڑنے پڑیں گے، احتساب عدالت نے تو فیصلہ دے دینا ہے، انہوں نے بھی 80 سوالات پہ 79 پہ بھیجا ہے عمران خان کو پورا سوال نامہ، تو جس طرح نواز شریف کی سزائیں ختم ہوئی تھیں، یہ پھر ختم ہوں گی عوام کی طاقت سے، پھر ایسے یہ معاملہ بھی آپ کو پتہ فوراً دب جائے گا، تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے امید رکھا کریں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بیرونی دباؤ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کو آپ بالکل بھول جائیں، عوام کا کام ہے کل سوابی میں پہنچنا اور خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر آنا، یہ سب سے بڑا اور اہم بنیادی نکتہ ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی، جو پاکستان میں ان کا تو کام نہیں ہے کسی بھی بیرونی معاملے سے، انہیں چاہیے فوکس اس چیز پہ رکھے، انشاءاللہ یہیں سے خان کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔